اس بیان کو روک کر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ایک دعا بتلائی اور کچھ لوگوں کا طریقہ کار بتایا. فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ سے جب بھی مانگتے ہیں دنیا مانگتے ہیں, جب بھی مانگتے ہیں دنیا مانگتے ہیں. کبھی اپنے لیے انہوں نے استقامت مانگی نہیں ہے کہ یا اللہ مجھے نماز کا پابند سلاسل کر دیں, اپنی اصلاح کرنے والا بنا دیں, مجھے جو ہے وہ دین کے اوپر چلنے. کیونکہ اسی سپارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کیا کبھی ہم نے اللہ سے یہ چیز مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے سر سے پاؤں تک آنکھوں کا دیکھنا جو ہے, کانوں کا سننا جو ہے, دل دماغ کے جو خیالات ہیں, ہر چیز کو اسلام کے تابع کر دے, مجھے میری ذات کو, میرے احساسات کو, میرے جذبات کو اسلام کے تابع کر دے. کیا ایسی دعائیں کبھی ہم نے کی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں من یقول ربنا آتنا فی الدنیا, وہ مانگتے ہیں یا اللہ یہ کام ہو جائے, وہ کام ہو جائے, یا اللہ یہ مل جائے, وہ مل جائے. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق, اللہ فرماتے ہیں جو آخرت کو نہیں مانگتا اس کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں, کوئی حصہ نہیں ہے. جو صرف دنیا مانگتا ہے, آخرت سے غافل ہے, اس کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں. اور فرمایا لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر اچھائیاں اور بھلائیاں عطا فرما, آخرت کے اندر اچھائیاں اور بھلائیاں عطا فرما, اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا, ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. یہ اللہ تعالیٰ نے حج ایک اتنی عظیم عبادت تھی, اس عبادت کا تذکرہ کرتے ہوئے اس چیز کو روک کر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا نازل کی کہ یہ دعا ایمان والے کو کرنی چاہیے. اور یہاں پر یہ جو ہے نا ربنا, اے ہمارے رب, آتینا ہمیں عطا فرما, پھر دنیا کے اندر حسنتاً اچھائیاں اور بلائیاں. اچھائیاں اور بلائیوں سے مراد کیا ہے؟ اچھائیوں بلائیوں سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد سب سے پہلی جو چیز ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے کہ اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی حقیقت کے اندر اطاعت کرنے کی توفیق دے. کتنے مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے اطاعت پاس ہی نہیں ہے, یعنی ہر کام کے اندر اپنی اطاعت ہے, اپنی بات مانتے ہیں نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنے کاموں کے اندر چھوڑ دیتے ہیں. تو اچھائی اور بلائی انسان کو نصیب ہی تب ہوگی جب وہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کے اندر اپنی ذات کو داخل کرے گا. اور ایک اسی آیت کی تفسیر میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے. دیکھا وہ صحابی بیمار تھے, آپ اس کی عیادت کے لیے گئے, دیکھا وہ صحابی جو ہے وہ چڑیا کے بچے کی طرح, روایت کے الفاظ ہیں کہ چڑیا کے بچے کی طرح دبلا پتلا سا ہوا پڑا, یہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا اپنی بیماری کی وجہ سے. نبی علیہ السلام نے ان کے پاس جا کر کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تم اپنی اس بیماری کے اندر کیا دعا کرتے رہے ہو, اپنی اس بیماری کے اندر کیا دعا کرتے رہے ہو؟ تو صحابی نے آگے سے کیا کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ دعا کرتا رہا ہوں کہ اللہ جو تکلیف دینی ہے دنیا میں دے لے, آخرت کے اندر میں متحمل نہیں ہو سکتا اس چیز میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے تو نے یہ دعا کیوں نہیں کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آخرت کی سختی سے بچنے کے لیے تو کہتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں تکلیف دے دے, کیا تو تکلیف کو برداشت کر سکتا ہے؟ کیا تیرا جسم تکلیف کو برداشت کر سکتا ہے یا کسی آزمائش کے اوپر قابو پا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آخر میں ایک چیز کا تذکرہ ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون, مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. یہ بہت بڑی چیز ہے. ایک انسان جہنم سے آزادی حاصل نہیں کر سکا تو اس کا قصور ہے, جرم اس کا ہے, غلطی اس کی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے مجھے یاد کیا ہوتا تو تمہارے ہر مشکل مرحلے کے اندر میں تم کو یاد رکھتا. فاذکرونی اذکرکم, یہ مطلب ہے فاذکرونی اذکرکم, مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور کیسے یاد کروں گا؟ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل کے اندر اس کو یاد کرتا ہوں. اگر وہ کسی جماعت کے اندر یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر جماعت کے اندر اس کا تذکرہ کرتا ہوں. بندہ کسی جماعت میں یاد کیسے کرتا ہے؟ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 3 لوگ ہو ایک جماعت ہوتی ہے, 3 سے زائد ہو ایک جماعت ہوتی ہے. بندہ کسی بھی جگہ پر اللہ کا تذکرہ کرتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, اور بہت مشکل ہوتا ہے دنیا کی مجلسوں کے اندر اللہ کی یاد کو لے کر آنا, اللہ کے پیغام کو لے کر آنا, اللہ تعالیٰ کے فرامین کو پڑھ کے سنانا دنیاوی مجلسوں کے اندر بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے.
جب انسان اس مشکل کو برداشت کرتا ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر جماعت کے اندر اپنے بندے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ مقرب ملائکہ کی جماعت ہے، اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں ان کی جماعت کے اندر بندے کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا اگر یہ ایک برشت، مثال دے کے فرمایا اگر یہ اللہ کی طرف اس کا بندہ ایک برشت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک ہاتھ جاتے ہیں۔ وَإِنْ أَتَانِي یمشی اتیتہ ہر والا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ میرے پاس چل کے آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر جاتا ہوں۔ اور یہ اللہ کی خاص رحمت ہے جس نے اپنے اس پیغام کو اپنے پیارے پیغمبر کے ذریعے اپنی امت تک پہنچا دیا تاکہ یہ لوگ کامیابی کو حاصل کر سکیں، تاکہ یہ عظمت کو پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔